السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طلحہ اسلامک اکیڈمی سے محمد بلال، اور آج ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کے حوالے سے جو کورس چل رہا ہے اس کی انشاءاللہ چوتھی کلاس ہے۔ آج کی اس کلاس کے اندر ہم انشاءاللہ لباس اور صفائی کے حوالے سے مسنون اعمال کو پڑھیں گے کہ اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، کیا ارشادات ہیں آپ کے اس حوالے سے۔ تو آج کی اس کلاس میں لباس اور صفائی کے حوالے سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو دوستو، آج کی اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ اس حوالے سے جو سب سے پہلی سنت ہے ہمارے پاس لباس کی سنتوں میں سے، وہ ہے دعا پڑھنا۔ جب کپڑا پہننے لگیں تو یہ دعا پڑھیں۔ اس دعا پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے، اور وہ دعا یہ ہے: الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کا شکر ہے جس نے مجھے یہ پہنایا اور بغیر میری قوت و طاقت کے مجھے یہ عطا کیا۔ یہ لباس کے حوالے سے پہلی سنت ہے کہ لباس جب بھی پہننے لگیں تو دعا پڑھیں، یہ سنت ہے۔ اس حوالے سے دوسری سنت کی طرف بڑھتے ہیں۔ لباس کی سنتوں میں سے دوستو ایک یہ بھی سنت ہے کہ دائیں جانب سے پہننا اور بائیں جانب سے اتارنا۔ لباس جب بھی پہنے تو ابتدا شروع پہننا جو ہے نا وہ دائیں طرف سے کریں، دائیں بازو پہلے پہنیں، دائیں چیزیں کریں، اور جب اتارنا ہو تو بائیں طرف سے آغاز کریں، یہ بھی سنت ہے۔ پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کریں، مثلا جب کرتا پہنیں تو پہلے سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داخل کریں، پھر الٹی میں یعنی کہ بائیں میں۔ اسی طرح پاجامے میں پہلے سیدھے پانچے میں سیدھا پاؤں داخل کریں، اور جب اتارنے لگیں تو اس کے برعکس کریں، یعنی الٹی طرف سے شروع کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتا پہنتے تو دہنی طرف سے شروع فرماتے۔ تو دوستو، لباس کی ایک یہ بھی سنت ہے کہ دائیں جانب سے پہنا جائے اور اتارتے وقت بائیں جانب سے اتارا جائے۔ دوستو، اگلی سنت جو ہے اس حوالے سے لباس کی سنتوں میں سے وہ یہ ہے کہ مکمل لباس پہننا۔ ستر چھپانا دوستو فرض ہے۔ مرد کا ستر ناف سے گھٹنے تک اور عورت کا سارا جسم ستر ہے، سوائے تین چیزوں کے: نمبر 1 چہرہ، نمبر 2 ہاتھ کلائیوں تک، نمبر 3 پاؤں ٹخنوں سے نیچے۔ تو ایسا لباس ہو جو ستر کو ڈھانپتا ہو۔ عورت کے لیے ٹخنے چھپانا ضروری ہے۔ دوستو، لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جو بھی ستر ہے، چاہے مرد کا ہے عورت کا ہے، ستر کو ڈھانپنے والا ہو، ساتر لباس ہو، مکمل لباس ہو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے لباس کی سنتوں میں سے۔ دوستو، اس حوالے سے لباس کی اگلی سنت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سفید لباس پہنا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ کا کپڑا پسند تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید لباس پہنو کیونکہ یہ زیادہ صاف اور پاکیزہ ہے، اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفناؤ، یعنی کہ سفید کپڑے میں۔ باقی یہ بھی یاد رکھیں کہ اور رنگ کے جو کپڑے ہیں وہ بھی پہننا جائز ہے، یہ نہ سمجھیں کہ سفید پہننا سنت ہے، جائز ہے، باقی جائز نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ باقی رنگ کے کپڑے نیلے ہوں، پیلے ہوں، جو بھی رنگ ہوئیں، تمام کپڑے پہننا جائز ہے، مگر مرد و عورت ایک دوسرے کی مشابہت سے بچیں۔ ایسا لباس نہ پہنے مرد جس سے عورتوں کی مشابہت ہوتی ہو، اسی طرح کوئی عورت بھی ایسا لباس نہ پہنے کہ جس سے مردوں کی مشابہت ہوتی ہو، ایسے لباس سے بچا جائے۔ باقی جس رنگ کے بھی پہنے چاہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سفید لباس کا پہننا یہ سنت ہے۔ دوستو اس حوالے سے اگلی جو سنت ہے لباس کے حوالے سے، وہ ہے کہ عمامہ باندھا جائے۔ عمامے کا باندھنا یہ بھی سنت ہے۔ دوستو عمامہ باندھنے کی عادت ڈالیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمامہ ضرور باندھا کرو کہ یہ فرشتوں کا نشان ہے، اور اس کے شملے کو پیٹھ کے پیچھے لٹکا لو۔ آپ نے ہدایت فرمائی ہے، آپ نے ترغیب دی ہے عمامہ کے باندھنے کی، تو اس لیے عمامہ باندھنا یہ بھی سنت ہے۔ دوستو لباس کی سنتیں ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس حوالے سے اگلی جو سنت ہے وہ ہے ٹوپی کا پہننا۔ ٹوپی پہننا یہ بھی سنت ہے۔ بعض لوگ ننگے سر پھرتے ہیں، ننگے سر پھرنے کو اچھا سمجھتے ہیں، سر پہ کچھ نہیں رکھتے، ایسا کرنا غلط ہے، ایسا کرنا سنت کے خلاف ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی سنت تو ہے ٹوپی پہننا اور عمامہ باندھنا، جیسے کہ پہلے گزر چکا، اور ٹوپی پہننا آپ کی سنت ہے۔ اور یہ مشکات المصابیح کے اندر کتاب اللباس میں حدیث پاک موجود ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ٹوپی پہننا سنت ہے۔ دوستو لباس کی سنتوں میں سے اگلی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ پاجامہ، شلوار یا لنگی ٹخنے سے اوپر رکھیں، کیونکہ ٹخنے سے نیچے لٹکانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہہ بند ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اس لیے اپنی پاجامہ ہو، شلوار ہو یا لنگی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کو ٹخنے سے اوپر رکھیں، نیچے رکھنے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ دوستو آگے سنتیں ہم پڑھتے ہیں صفائی کے حوالے سے۔ بیت الخلاء جانے کی سنتیں پڑھ رہے ہیں اب ہم۔ اس میں سے پہلی سنت یہ ہے کہ دعا کو پڑھیں۔ جب بھی بیت الخلاء جانے لگیں تو بیت الخلاء جانے کی دعا پڑھیں۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت داہنا پیر باہر نکالیں اور باہر آ کر یہ دعا پڑھیں، غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ یہ تو نکلنے کی دعا ہے، اسی طرح داخل ہونے کی بھی دعا ہے، وہ بھی دعا پڑھیں، یہ دعا نکلتے وقت بھی پڑھیں، یعنی کہ جب داخل ہوں دعا پڑھیں، جب نکلیں بھی دعا پڑھیں۔ یہ بیت الخلاء جانے کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔
دوستو بیت الخلاء جانے کی سنتوں میں سے اگلی سنت یہ ہے کہ سر کو ڈھانپ کر اور جوتے کو پہن کر جانا چاہیے بیت الخلاء میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانپ کر اور جوتا پہن کر بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے، تو گویا یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس حوالے سے بھی احتیاط کیجیے، سر کو ڈھانپیے اور جوتا بھی پہن لیجیے جب بھی بیت الخلاء جانے لگیں۔ دوستو بیت الخلاء جانے کی سنتوں میں سے اگلی سنت یہ ہے کہ بلا ضرورت شدید کلام نہ کریں، بلا ضرورت شدید کلام نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ رفع حاجت کرتے وقت بلا ضرورت شدیدہ کلام نہیں کرنا، شدید ضرورت کے علاوہ کلام کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ اس طرح یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہ کریں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کرنا اور کوئی اور کلام بھی بلا ضرورت شدیدہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو بیت الخلاء جانے کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ کوئی کلام نہ کیا جائے۔ دوستو اگلی سنت جو ہمارے پاس اس وقت کھلی ہوئی ہے وہ لباس کی سنت ہے۔ لباس کی سنتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جوتا پہنتے ہوئے دایاں پیر پھر بایاں پیر پہنا جائے۔ یہ بھی سنت ہے کہ جب بھی جوتا پہننے لگیں تو آغاز ابتدا داہنے پیر سے کریں، پہلے دائنا پیر میں جوتا پہنے اور پھر بائیں پیر میں۔ جوتا پہلے دائیں پاؤں میں پہنے پھر بائیں پاؤں میں، اور اتارتے وقت اس کے الٹ کریں، یعنی کہ پہلے بائیں پاؤں سے اتاریں پھر دائیں پاؤں سے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے یہ سنت۔ تو دوستو یاد رکھیے کہ لباس کی سنتوں میں سے ایک یہ سنت بھی ہے۔ اس حوالے سے دوستو اگلی سنت کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا جو صفحہ ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے یہ بیت الخلاء جانے کی سنتوں میں سے ایک سنت لکھی ہوئی ہے کہ بائیں ہاتھ سے استنجا کریں۔ بیت الخلاء جا کر استنجا بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ پیشاب کرتے وقت یا استنجا کرتے وقت عضو خاص کو دایاں ہاتھ نہ لگائیں بلکہ بایاں ہاتھ لگائیں، استنجا بائیں ہاتھ سے ہی کریں۔ یہ بھی سنت ہے بیت الخلاء جانے کی کہ بائیں ہاتھ سے استنجا کیا جائے۔ دوستو اس حوالے سے اگلی جو سنت ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ رفع حاجت کے وقت قبلہ کی طرف نہ چہرہ کریں اور نہ اس طرف پیٹھ کریں۔ جب بھی پیشاب بیٹھنے لگیں، بیت الخلاء جائیں، رفع حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ نہیں کرنا، نہ ہی پیٹھ کرنی ہے، اس سے منع فرمایا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ تو بیت الخلاء جانے کی سنتوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اسی طرح دوستو بالوں کے متعلق جو سنتیں ہیں وہ بھی یاد رکھیے کہ بالوں کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ داڑھی کو منڈایا یا ایک مشت سے کم کتروایا ہرگز نہ جائے، ایسا کرنا حرام ہے۔ داڑھی کو منڈوانا یا ایک مشت سے کم کتروانا یہ حرام ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا۔ یہ داڑھی کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ داڑھی کو نہیں منڈوانا اور ایک مشت سے کم کتروانا بھی نہیں ہے۔ تو دوستو بیت الخلاء جانے کی سنتوں میں سے اگلی جو سنت ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ستر چھپا کر رکھیں، کیونکہ بعض جگہ بیت الخلاء
نہیں ہوتے اس وقت ایسی آڑ کی جگہ میں رفع حاجت کرنا چاہیے جہاں کسی دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے، تو ستر کو چھپانا چاہیے۔ جتنا بھی ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی جگہ رفع حاجت کریں کہ جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑتی ہو۔ ستر کو چھپا کے رکھنا یہ بیت الخلاء جانے کی سنت ہے۔ دوستو، بالوں کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ مونچھوں کو کترنے میں مبالغہ کرنا چاہیے۔ لمبی لمبی مونچھیں رکھنے پر حدیثوں میں سخت وعید وارد ہوئی ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ کس طرح لمبی مونچھیں رکھ کر فخر کیا جاتا ہے، دوسروں پر رعب جمایا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ کے اندر اس حوالے سے مونچھیں بڑی رکھنے پر سخت وعید وارد ہوئی ہے، لہذا اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ دوستو، بالوں کی صفائی کی سنتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زیر ناف، بغل اور مونچھوں کے بال اور ناخن وغیرہ دور کر کے صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ اگر 40 دن گزر جائیں اور صفائی نہ کی تو گناہ گار ہوں گے۔ 40 دن، زیادہ سے زیادہ 40 دن کی گنجائش ہے۔ اس سے زیادہ اگر صفائی نہیں کریں گے، زیر ناف بال یا بغل کے بال یا مونچھوں کے بال اور ناخن وغیرہ نہیں تراشیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے 40 دن سے کم کے اندر ہی ان چیزوں کو صاف کیا جائے۔ دوستو، بالوں کی سنتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ برابر بال رکھے جائیں یا منڈوا دینے چاہیے۔ پورے سر پر بال رکھنا کانوں کی لو تک یا اس سے کسی قدر نیچے یہ سنت ہے، اور پورا سر منڈوا دینا بھی سنت ہے، اور اگر کتروانا چاہیں تو پورے سر کے بال سب طرف سے برابر کتروانا جائز ہے، لیکن آگے کی طرف سے بڑے رکھنا اور گردن کی طرف سے چھوٹے کرا دینا، جس کو آج کل انگریزی بال کہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سر کا کچھ حصہ منڈوا دینا اور کچھ چھوڑ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے بچائے۔ بہرحال، یا بالوں کو بالکل ہی منڈوا دیں جیسے گنجے ہو جاتے ہیں، یا مشین پھروا دیتے ہیں، یا اگر بالوں کو بنوایا جائے، بال رکھے جائیں تو پورے سر پر برابر بال ہونے چاہیے۔ دوستو، صفائی کی سنتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وضو کیا جائے۔ ہر وقت باوضو رہنا یہ مستحب ہے۔ وضو کی حالت میں ہر وقت رہا کریں، کوشش کریں کہ ہر وقت آپ کا وضو ہو، یہ مستحب ہے۔ دوستو، صفائی کی سنتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھیں۔ جمائی آئے تو حتی الامکان اسے روکنے کی کوشش کریں، اگر نہ رکے تو منہ پر ہاتھ رکھ لیں، یہ بھی سنت ہے۔ دوستو، بیت الخلاء جانے کی دعا اور واپس آنے کی دعا اس حوالے سے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ یہ سنت ہے کہ جاتے وقت بھی دعا پڑھی جائے اور نکلتے وقت بھی دعا پڑھی جائے، یہ سنت ہے۔ دوستو، اسی طرح بیت الخلاء جانے کی سنتوں میں سے ایک یہ بھی سنت ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کریں، کھڑے ہو کر پیشاب بالکل نہ کریں۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ حالت مجبوری میں کھڑے ہو کر بھی جائز ہے، مگر کپڑے ناپاک ہونے سے بچائیں، اور ناپاک ہو جائیں تو جلد از جلد پاک کپڑے زیب تن کریں۔
مجبوری کی حالت میں بہرحال کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، پھر بھی کوشش کریں کہ کپڑوں کو ناپاک ہونے سے بچائیں، ورنہ بہتر اچھا مجبوری کے علاوہ یہی حکم ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کیا جائے۔ دوستو آگے ہمارے پاس سنت ہے بالوں کی لمبائی کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مبارک کے بالوں کی لمبائی کانوں کے درمیان تک، اور دوسری روایت کے مطابق کانوں تک، ایک اور روایت کے مطابق کانوں کی لو تک تھی۔ ان کے قریب تک ہونے کی بھی روایات ہیں۔ تو بالوں کی لمبائی کے حوالے سے آپ نے سن لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کتنے بال رکھنے کی تھی، آپ کے کتنے لمبے بال تھے، یہ آپ نے سن لیا۔ یہ شمائل ترمذی کی روایت کا مفہوم آپ کے سامنے اوپر بیان کیا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری کلاس صفائی اور لباس کے حوالے سے۔ آج یہ مسنون اعمال ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، کوشش کریں کہ ان پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی طرف لائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔